السلام علیکم، میں رینا صدیقی۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک پاکستان میں ایک صدر ہوا کرتے تھے یحییٰ خان صاحب۔ ان کے ساتھ ایک خاتون ہوتی تھی جنرل رانی کے نام سے۔ حالانکہ ویسے تو ان کے پاس گورنمنٹ کا کوئی عہدہ نہیں تھا، مگر سنا ہے کہ ان کا بڑا ٹہکا اور بڑا دبدبا تھا۔ وہ بڑے سے بڑا کام چٹکیوں میں کروا لیا کرتی تھی۔ بڑے بڑے آفیسرز کا تبادلہ اور بہت سارے کام جو کسی کے بس میں نہیں ہوتے تھے وہ خاتون آرام سے کروا لیا کرتی تھی، اور اس وقت پاکستان کے جتنے بھی شعبے تھے وہ سب اس کی بات مانتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو تب کی بات تھی، لیکن اگر آج کے حوالے سے سوچا جائے تو آج ہمارے ملک میں یہ جنرل رانی کون ہے؟ تو یقین جانے میرے ذہن میں صرف ون اینڈ اونلی ایک ہی خاتون کا نام آتا ہے، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ۔ کیونکہ ان کے پاس بھی حکومتی کوئی عہدہ نہیں ہے، انہوں نے بھی کوئی الیکشن نہیں لڑا، انہیں بھی عوام نے سلیکٹ نہیں کیا، ان کا کوئی ایسا ایفرٹ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی وہ اداروں کے اوپر حکمرانی کرے اور سارے پاکستان کے ادارے ان کی بات سنیں۔ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے والد محترم سابقہ پرائم منسٹر تھے، اور موجودہ یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے یہ بھی ان کی فیملی سے ہے۔ مگر یہ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوا نا۔ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ خاتون دھڑلے سے پریس کانفرنس کرتی ہے، سب لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے، سیاست کے اوپر بات کرتی ہے، یہ کرتی ہے، لیکن کس حیثیت سے؟ اگر وہ صرف ایک سیاسی پارٹی کی چیئرمین ہے یا ان کا کوئی عہدہ ہے اپنی پارٹی کے اندر، تو اس کے اتنے اختیارات تو نہیں ہوتے کہ وہ ہمارے ملک کے ہر ادارے پر حکم چلائے۔ ہو سکتا ہے نا بھائی، آفٹر آل جنرل رانی جو ٹھہری، جدید دور کی جنرل رانی صاحبہ حکمرانی کر رہی ہیں ہر ادارے کے اوپر، اور عوام کا اتنا درد ہے ان کے دل میں، اتنا درد ہے کہ آ کر کہتی ہے کہ میں عوام کی ہر تکلیف کو اپنے دل سے محسوس کرتی ہوں۔ حرام ہے ان کو کسی کی تکلیف کا کوئی احساس ہو۔ ہاں، ان کو کتوں کی خوراک کا بڑا احساس ہے کہ کتے جو ہیں ان کی جو خوراک باہر کے ممالک سے آتی ہے نا، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ عوام پیٹرول زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں، بجلی کے گیس کے بل بڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اشیاء عام استعمال کی غریب لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں پہ پرائز بڑھ رہا ہے، اسے کوئی بات نہیں، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کو آخر اس چیز کا اختیار دیا کس نے ہے کہ وہ سب کی عزت اچھالے، وہ سب کے بارے میں بات کرے، وہ حکم جاری کرے اور اس کا حکم مانا بھی جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے ریٹائرڈ فوجیوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کانفرنس کے بعد اس بی بی نے ایک اور پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اگر ان کو ہمارے فوجیوں سے یا ہمارے اداروں سے اتنا اختلاف ہے تو جو بھی ان کو مراد ملتی ہیں فوج کی طرف سے وہ ساری ختم کر دی جائیں۔ اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کے بعد ان کی پینشنیں، ان کے اور کچھ لوازمات جو ریٹائرمنٹ کے بعد فوجیوں کو ملتے ہیں وہ بند کر دیے گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس حیثیت سے اس خاتون نے یہ سب کیا۔ وہ ریٹائر فوجی جنہوں نے ساری زندگی سرحدوں پر ہمارے لوگوں کے لیے حفاظت کی، عوام کے لیے حفاظتیں کی، غازی کہلائے، اور ان کو عزت دینے کے بجائے ہم لوگ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ ان کو پراپر طریقے سے ہم کوریج تک نہیں دے رہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیے، جو قومیں اپنے لوگوں کی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی، ان کی کارکردگی کو اپریشیٹ نہیں کرتی، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اور یہ خاتون جس کا نام مریم نواز ہے، یہ تو اس قدر عجیب و غریب کریکٹر ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ چاہتی کیا ہے عوام کے ساتھ؟ عوام پہلے ہی پریشان ہے پیٹرول کے پرائزز کی وجہ سے، الیکٹریسٹی اور گیس کی وجہ سے، اور اوپر سے یہ خاتون
जो आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कती हैं। ये आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, झूठे दावे करती हैं, झूठ बोलती हैं आवाम के सामने, गलत बयानी करती है, जो ये पहले दिन से कर रही है। ये पहले दिन से गलत बयानी कर रही हैं। इनकी आज तक कोई बात भी जो है ना वो ऐसी नहीं है, हमेशा झूठ बोलती है ये खातून। इसको अगर इतना ही शौक है सियासत में आने का तो सीधी तरीके से इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़के आवाम की खिदमत करे। मगर जो हरकतें ये कर रही है ना, मुझे नहीं लगता कि आवाम के दिल में कुछ ज़रा रत्ती भर भी इनके लिए प्यार या मोहब्बत होगी। सिर्फ वही लोग इनके पीछे चल रहे हैं जिनके ज़ाती मफादात हैं। अदरवाइज आम आवाम इनसे तंग आई हुई है और हाथ उठा के इनको बद्दुआएं दे रही है, क्योंकि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में इन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से, इन लोगों की घटिया सियासत की वजह से। इन लोगों की सारी चालें उल्टी पड़ गई हैं। तो कोई काम इनका जो है वो आवाम के मफाद में नहीं है, सिवाय बातें करने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम पे रहम करे और जल्द से जल्द उनको इनसे निजात दिलाए, आमीन। बहरहाल आज सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।